اسی طرح سے پرسنلی ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں ایسے کام کرنے کے لیے اب جب کچھ ہم پڑھیں اس کے مطابق اپنی زندگی میں یس اور نو کہنا ہوگا. اس سے ہمارے اندر اعتماد آئے گا کہ ہاں میں نے پڑھا تھا اس کے بارے میں اور جو پڑھا اس کے مطابق میں نے وہ کام کر بھی لیا یا اپنے آپ کو روک بھی لیا. پھر اسی طرح سے ہمیں اپنے ارد گرد سوسائٹی کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ سوشل لیول پہ میں کیا کروں, کیسی کمپنی میں اٹھوں بیٹھوں, کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں, کون میرے استاد ہیں. یعنی آپ اپنے مینٹورز کو بھی چیک کرتے رہا کریں کہ میں کس سے سیکھ رہا ہوں, اور وہ جو انسان ہے وہ کیا خود بھی کسی پریکٹس پہ ہے, کیا وہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بھی گزارتا ہے. اور پھر تیسرے درجے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ماحول وہ کس طرف جا رہا ہے, اور میں اس ماحول میں رہتے ہوئے جہاں پر بھی ہم ہیں اب میں نے اپنے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز کیسے لگانے. تو جب تک ہم ایک پورا فارمولا اپنی زندگی میں نہیں لے کر آتے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے کہ سب کچھ کو فالو کرے. کہیں گے کہ اے ہمارے رب, یہ آفت ہم سے دور کر کے ہم ایمان قبول کرتے ہیں, اور ان کے لیے نصیحت کہاں ہے. کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے, پھر بھی انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا باولا ہے, ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو تم پھر اپنی اسی حالت میں آ جاؤ گے جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے. بالیقین ہم وعدہ لینے والے ہیں, یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے جن کے پاس باعزت رسول آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو اور یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. انی لکم رسول امین, کہ یہاں پہ انہوں نے اپنی امانت کی اور اپنی وہی بات ہے کہ جو پیغام ہے اس کو صحیح پہنچانے کی بات کی. عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے جبکہ آپ کا دل کانپ رہا تھا, اور خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور انجیل کو عربی میں پڑھا کرتے تھے. انہوں نے آپ سے سارا واقعہ سنا تو کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا, اور اگر میں زندہ رہا تو وقت آنے پر آپ کی بھرپور مدد کروں گا. تو امانت دار جو رسول ہیں وہ یہاں پہ سب پیغام لے کر آئے, اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو, میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں, اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو, اور اگر تم مجھ پر ایمان نہ لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو. پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہ گار لوگ ہیں, ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تم میرے بندوں کو لے کر نکل, یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا, تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا, بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا. وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے اور وہ آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے. اسی طرح ہو گیا ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا. اب آپ دیکھیں کہ اصل بات کیا پتہ چلتی ہے کہ انسان جن چیزوں پہ تکیہ لگاتا ہے جب اللہ ان کو ختم کرنا چاہے تو کیا ہو جاتا ہے, کیسے کیسے نشانات ہو جاتے ہیں. وہ قوم غرق ہو گئی, وہ قوم ختم ہو گئی, اور ان کے سارے نشانات سب کچھ ویسے کے ویسے ہی رہ گئے جس کے اوپر وہ بہت زیادہ تکیہ لگا کر بیٹھتے تھے. سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ ہی انہیں مہلت ملی, اور بے شک ہم نے ہی بنی اسرائیل کو سخت رسوا کن سزا سے نجات دی جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی. فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا. ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی, اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں سرِ آزمائش تھی. یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آخر یہی ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ, کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم کے لوگ, اور جو ان سے پہلے بھی تھے ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا, یقیناً وہ گناہ گار تھے. ون آفٹر دی ادر ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام یہ کام کر رہی ہیں. یہاں پہ میں نے لوگوں میں ایک اور ایٹیچیوڈ بھی دیکھا ہے. جب لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں یا ایون قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور ایسے اقوام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ اس کو ایک قسم کا ایکسیپٹنس کے لیول پہ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو سب قوموں نے کیا ہے نا, تو ایسی کون سی بڑی بات ہے اگر ہم کریں, تو ہم نے بھی یہی کچھ کرنا ہے, اب ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. سب لوگ, ہیومن نیچر ایسا ہے, سب لوگ ایسے ہی کام کرتے ہیں. اب یہ تو نعوذ باللہ شاید اللہ تعالیٰ کو کوئی اور سسٹم بنانا چاہیے تھا یا اور طریقے سے ہم سے ڈیل کرنا چاہیے تھا. تو بات یہ ہے کہ انہی لوگوں میں رہتے ہوئے جنہوں نے صحیح کام کیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی. اسی لیے تو بتایا جا رہا ہے کہ جو لارجر سوسائٹی کے بیہیویئرز ہوتے ہیں نا, ہمیں اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کے لیے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں لوگ اپنے آپ کو کسی بھی غلط رویے سے بچانے کے لیے کرتے ہیں نا فیصلے, ہر معاملے میں کرتے ہیں. یعنی اگر ساروں کے بچے فیل
فیل ہو رہے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہتے چلو جی سب فیل ہو رہے ہیں، سب نشہ کر رہے ہیں، سب غلط کام کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے اپنے بچے کو، اپنے گھر والوں کو ان تمام اثرات سے بچانا ہے. تو یہ جو سارے واقعات پڑھ کے ہمارے لیے کیا اہم بات ہے کہ جنہوں نے سبق حاصل کر لیا انہوں نے اپنی زندگیوں کو بہتر کر لیا، انہوں نے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لی. تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس فارمولے کو. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے زمین اور آسمان، ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے شغل، انجوائمنٹ، فن، تھرل، ایکسائٹمنٹ، ایڈرینالین رش، کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ کوئی پکنک کی طرح باسکٹ بنا کے پھر رہے ہیں اور ہم نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ کام کیا، انجوائے کیا اور چلے گئے. دنیا یہ ایک سیریس میٹر ہے، اور سیریس میٹرز کو جو ہوتا ہے، جو آپ کی زندگی کے لیے کوئی جسے کہتے ہیں لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہوتی ہے، اس کو آپ صحیح طور پہ جو ہے وہ وہاں پہ معاملہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہسپتالوں کا اگر آپ رخ کریں جہاں پہ لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہوتی ہے نا، کہ کسی انسان کی جا رہی ہے زندگی، اور وہاں پہ اگر آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ 2 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے کووڈ کے ساتھ، ایمرجنسی کے ساتھ، کوئی مریض جو ایمرجنسی میں آ رہا ہے، 2 ڈاکٹر بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں اور کوئی توجہ نہیں دے رہے، تو آپ ان کو کیا کہیں گے کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنا سیریس معاملہ ہے، آپ ایمرجنسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو دنیا میں جو ہم رہ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایسی اسٹیٹ ہے کہ ہر وقت ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے، ہر وقت ہمیں الرٹ ہو کے سارے کام کرنا ہے. بچہ اگر آپ کا پڑھائی کے لیے جاتا ہے، ایگزام دینے کے لیے جاتا ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیریس ہو کے پڑھنا، دوبارہ پیپر کو پڑھنا، پھر دیکھنا کہیں کوئی غلطی نہ تم سے ہو جائے. یعنی کہ جو شخص کیجول ہوتا ہے امتحان کے معاملے میں، ہم اس کو بھی نصیحت اور وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا سیریس ہو جاؤ، اپنے اس رویے کو بدلنے کی کوشش کرو. لیکن اوورآل آپ دیکھیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں بنایا، اور کائنات کی کوئی چیز بھی آپ دیکھیں ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کس سیریسنس کے ساتھ کام کر رہی ہے. سورج، وہ کبھی ہمارے ساتھ یہ مذاق نہیں کرتا کہ ایک دم غائب ہو جا کے میں تو جوک کر رہا تھا. یا زمین اگر کبھی جو ہے وہاں پہ زلزلہ آئے، ہلنا شروع ہو، اور پھر وہ کہ نہیں میں تو صرف ڈرانے کے لیے ہلکا سا ایسی مذاق کیا تھا، نہیں، باقاعدہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ عام نظام ہے یا وہاں پر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، تو ہمیں اٹھانے، جگانے اور سیریسنس دینے کے لیے آتا ہے. بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے. اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام بھی نہ آئے گا اور نہ ان کی امداد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے، وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے. بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، جو مثل تلچھٹ کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے، مثل تیز گرم پانی کھولنے کے، اور اسے پکڑ لو پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم تک لے جاؤ. اب آپ دیکھیں یہاں پر زقوم کے درخت کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے، کہ وہ گناہگار کا کھانا ہے. جو شخص بھی غلط کام کرے گا وہ ذرا اس کو پڑھے اور سوچے کہ کیا میں اس چیز کے لیے تیار ہوں، کیا میں یہ آپشن یا یہ میرے پاس پاسبلٹی ہے، یہ میرے پاس میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اچھا یہ اگر ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ، اور اسے کہا جائے گا کہ چکھتا جا، تو بڑے ذی عزت اور بڑا کرام والا تھا، بڑا دنیا میں تم نے اپنی عزت بنائی ہوئی تھی، یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے. بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے. دیکھیں 2 رویے اور دونوں کے جو رزلٹ ہیں وہ بھی فرق طریقے سے جو ہے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا ان المتقین فی مقام امین، کہ وہ کس طرح کے مقام پہ ہوں گے؟ متقی ہیں نا، دنیا میں اللہ سے ڈر ڈر کے رہنے والے ہیں. جو ڈر ڈر کے رہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے معاملے کو ویسے ہی درست کرنا شروع کر دیتا ہے. آج کل ایکسپرٹس اس کو ایک نام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے رسپانس انہیبیشن ان میں زیادہ ہے. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے وہ سوچ لیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اگر نتیجہ اچھا ہوگا تو ہم یہ کام کریں گے، اگر نتیجہ اچھا نہیں ہوگا تو ہم نے یہ کام نہیں کرنے. یعنی ایک سیٹ بیلٹ لگانے والا بھی وہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی رسپانس انہیبیشن بہت اچھی ہوتی ہے کہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے سیٹ بیلٹ نہ لگائی تو ایک تو میرا کوئی ٹکٹ کٹ سکتا ہے، مجھے وہ ٹریفک پولیس والا پکڑ لے گا. دوسرا اس کو یہ پتا ہے کہ یہ میری اپنی سیفٹی کے لیے ہے، نہیں تو اگر خدا نخواستہ میرا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو مجھے زیادہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. ایک جو عام کوئی دفتر میں ملازم ہوتا ہے وہ اپنے ایک آفیسر کی بات کو کیوں سنتا ہے، کیوں اس پہ یس سر کہتا ہے؟ کیونکہ اس کا رسپانس انہیبیشن ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا. آپ ایسے دفاتر دیکھیں، ایسے سسٹم دیکھیں جہاں پر آپ ہاں بولیں نہ بولیں آپ کو کوئی کانسیکوینس نہیں دیا جاتا. گھر میں بھی اگر ماں باپ کچھ بھی نہیں کہتے، بچے نے نہ بول دیا اور ساتھ ہی برگر کی فرمائش کر دی اور ماں باپ نے برگر لے دیا، تو وہ بچہ کہاں سنتا ہے؟ پھر اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں اپنے اندر یہ رویے لانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو روک سکیں، بتا سکیں کہ اگر میں نے یہ
کام کیا تو اس کے بعد یہ نتیجہ نکلنے والا ہے. باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ اس طرح ہے اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے. دل جمی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائش کرتے رہیں گے. وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں, ہاں پہلی موت جو وہ مر چکے. انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا. تو ہر طرح کا انجوائمنٹ, فن, انٹرٹینمنٹ وہاں پہ آخرت میں موجود ہوگی. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان باتوں کو پڑھنے کے بعد ہم نے اپنے رویوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی باتیں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. خواتین ہیں, جیسے خاص طور پہ ابھی یہاں پہ حوروں کا ذکر آیا ہے, تو خواتین اس بات پہ ناراض ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مردوں کے لیے حوریں ہیں. مرد حضرات ایک دوسرے کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح دیکھیں کئی دفعہ شہداء کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے, یا ایسی باتیں نعوذ باللہ ان کے بارے میں کر دی جاتی ہیں کہ یہ تو حوروں کے شوق میں یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں یہاں پہ انعامات کے بارے میں بتایا ہے وہ اس لیے نہیں بتایا ہے کہ ہم ایسی باتوں کا مذاق اڑائیں, بلکہ اس لیے بتایا ہے کہ ہم سیریس ہو کے سوچیں کہ ہم نے دنیا کیسے گزارنی ہے. اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیچر کو سمجھتا ہے, اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعامات وہاں پر رکھے ہیں. یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. فضل من ربک ذالک هو الفوز العظیم. تو اللہ کا فضل ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو دینا چاہتا ہے ہمیں دے سکتا ہے, اور ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فضل من ربک ذالک هو الفوز العظیم. کہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے ہم پہ. اللہ کا فضل ہو تو پھر ہمیں سب کچھ مل رہا ہے نا, نہیں تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہمیں کچھ بھی نہ دیں, لیکن اللہ تعالیٰ بونس پہ بونس دے رہے ہیں, اور ہم بجائے اس کے کہ اللہ کے آگے جھکیں ہم انہی باتوں کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو نصیحت کے لیے قرآن آیا ہے تاکہ ہم اسے پڑھیں اور سمجھیں. اور پھر کیا کہا گیا, اب تو منتظر رہ اور وہ بھی منتظر ہیں. یعنی جو کچھ پیغام دینا تھا, جو کچھ سکھانا تھا, جو کچھ بتانا تھا, وہ وہاں تک بتا دیا گیا. اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے اور کیا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ اصل بات تو جی تھی وہ پہنچا دی گئی. 25واں پارہ اور سورہ الجاثیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم, یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے. آسمان اور زمین میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. نشانیاں تو سب کے لیے ہیں. لوگ پکنک منا رہے ہیں, لوگ گاڑی میں آ جا رہے ہیں, لوگ ایئر ٹریول کر رہے ہیں, سی میں جا رہے ہیں, سمندروں میں جا رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو کانشیس لائف سٹائل گزارتے ہیں وہ ہر وقت ہر نشانی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرتے. اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کے پھیلانے میں یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں, اور رات اور دن کے بدلنے میں, اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے, اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں. ایمان والوں کے لیے یہاں پر نشانیاں بتائی گئی ہیں, جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں بتائی گئی ہیں, اور جو عقل استعمال کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کمبینیشن ہمیں دیا جا رہا ہے نا, کہ پہلے کیا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے, پھر ہمارے اندر یقینی کیفیت آنی چاہیے. زندگی میں ہمارے کتنے تجربات ہوتے ہیں جس میں ہم یقین کی طرف جاتے ہیں, اور پھر عقل کو بار بار استعمال کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے پھر بھی غرور کرتا ہوا اس طرح اڑا رہے کہ گویا سنی ہی نہیں, تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے. وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے. اولئک لہم عذاب مہین. بڑی یہاں پہ شدت کی بات کی گئی ہے اور بہت اہم بات کی گئی ہے. کیا ہے, جب اللہ کی آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اس کے اندر غرور آتا ہے. یعنی اس کا ایٹیچیوڈ, اس کی باڈی لینگویج, اس کا کہنا. غرور کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھنا. اس وقت دنیا میں لوگ دو طرح کے فتنوں میں ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ انڈر کانفیڈنٹ ہیں اور ان کی سیلف اسٹیم لو ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ بھی دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. وہ ہر بات پہ سمجھتے ہیں کہ جو بات میں نے کہہ دی نا بس وہی کل ہے,
وہی بات جو ہے وہ درست ہے، اور وہ پھر کسی کی بات کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہی نہیں ہوتے، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان آیات کو سن کر اس کی ہنسی اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے پیچھے دوزخ ہے، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کار ساز بنا رکھا تھا، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ تو یہاں پر کیا ہے، کشتیوں میں جانے والے کیا کریں کہ جب وہ کھلے آسمان پہ ہوں اور کشتیوں میں ہوں تو وہاں پر انہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار ادھار مانگے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ۔ ادھار مانگنے والے نے جواب دیا کہ اللہ ہی کی گواہی کافی ہے۔ اس نے کہا کوئی ضامن لاؤ۔ ادھار مانگنے والے نے جواب دیا اللہ کی ضمانت ہی کافی ہے۔ اس نے کہا تو نے سچ کہا ہے۔ چنانچہ اس نے ادائیگی کی میعاد مقرر کر کے اسے قرض دے دیا۔ قرض لینے والے نے سمندری سفر کیا اور اپنے کام سے جب فارغ ہوا تو سمندر کے قریب آیا تاکہ کوئی جہاز یا کشتی ملے تو اس پر بیٹھ جاؤں اور رقم طے شدہ وقت پر ادا کر رہا ہوں، لیکن اسے کوئی جہاز یا کشتی نہ ملی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ وقت مقرر پر نہیں پہنچ سکا تو اس نے ایک لکڑی لی، اس سے بیچ سے کھوکھلا کیا اور اس میں 1000 دینار رکھ دیے اور ایک ساتھ ایک پرچی بھی رکھ دی، اور پھر اس لکڑی کا منہ بند کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار دینے کا وعدہ کیا ہے اور اس نے مجھ سے ضمانت طلب کی تھی، میں نے تجھے ضامن بنایا اور وہ اس پر خوش ہو گیا، اور اس نے گواہ مانا تو میں نے گواہ بھی تجھے بنا دیا اور وہ بھی اس پہ خوش ہو گیا۔ اب جبکہ میں اپنا قرض ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی کشتی نہیں ملی، اب میں اس رقم کو تجھے سونپتا ہوں اور سمندر میں ڈال دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ رقم اسے پہنچ جائے۔ پھر اس نے لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا اور خود چلا گیا، لیکن پھر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ مل جائے تو جاؤں۔ یہاں تو یہ ہوا اور وہاں جس شخص نے اس سے قرض دے رکھا تھا، جب اس نے دیکھا کہ وقت پورا ہو گیا اور آج اسے آنا چاہیے، اور وہ بھی امید کے ساتھ سمندر کی طرف نکلا کہ وہ آئے گا اور میری رقم مجھے دے دے گا یا کسی کے ہاتھ بھجوا دے گا، مگر جب شام ہونے کو آئی اور کوئی کشتی اس کی طرف سے نہ آئی تو واپس ہو لیا۔ اسی سنا میں اس نے کنارے پر ایک لکڑی دیکھی تو یہ سمجھ گیا کہ خالی ہاتھ تو جا ہی رہا ہوں، آؤ اس لکڑی کو لے چلوں اور پھاڑ کر خشک کر لوں گا اور یہ جلانے کے کام آئے گی۔ گھر پہنچ کے جب وہ اس لکڑی کو چیرتا ہے تو کھن کھنا بجتی ہوئی اشرفیاں اس میں سے نکلتی ہیں، یہ انہیں گنتا ہے تو وہ پوری 1000 ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ اسے ایک تحریر بھی ملتی ہے، اسے بھی اٹھا کر پڑھ لیتا ہے۔ پھر ایک دن وہی شخص آتا ہے اور 1000 دینار پیش کر کے کہتا ہے یہ لیجیے آپ کی رقم، معاف کیجیے گا میں نے ہر چند کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہو، لیکن کشتی کے نہ ملنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا، اسی لیے قرض لوٹانے میں تاخیر کی۔ آج کشتی ملی تو آپ کی رقم لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا کیا میری رقم آپ نے بھجوا نہیں دی تھی؟ اس نے کہا میں کہہ چکا ہوں مجھے کشتی نہیں مل سکی۔ تو دوسرا شخص بولا اپنی رقم واپس لے، خوش ہو کر چلے جا، اس لیے کہ آپ نے جو رقم لکڑی میں ڈال کر بھیجی تھی اسے اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا اور میں نے اپنی رقم پوری وصول کر لی۔ تو آپ دیکھیں کئی دفعہ انسان کتنی مشکل سچویشن میں ہوتا ہے نا، کہ جیسے یہ خاص طور پہ جہاز کا اور یہ سمندر کا سفر، اس میں آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے، اب آپ کتنے عرصے کے لیے وہاں پہ رہ لیتے ہیں اور آپ واپس نہیں آ سکتے، آپ اپنے وعدے نہیں پورے کر سکتے، آپ لوگوں سے کئی دفعہ کمیونیکیٹ بھی نہیں کر سکتے، آپ کا کمیونیکیشن بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے مواقع پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ضامن بنائیں نا بہت سے معاملات میں، اور اللہ پہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین طور پہ ان سب لوگوں کی مدد فرماتا ہے، اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر لیا ہے، جو غور کریں یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں پا لیں گے۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے دے۔ جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزیاں دی تھی اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ کتنا خوبصورت سسٹم ہے نا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا۔ اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی، پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد اور بحث سے ہی اختلاف برپا کر ڈالا۔ یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان تیرا رب کرے گا۔ پھر ہم نے آپ کو دین کی راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اس پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہش کی پیروی میں نہ پڑیں۔ یاد رکھیں یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے، کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں اور
پرہیزگاروں کا رفیق اللہ تعالیٰ ہے. واللہ ولی المتقین. ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون. یہ قرآن ان لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے؟ برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کر رہے ہیں. اور آسمان اور زمین کو اللہ نے بہت سے عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا بدلہ دے دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے. کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا گیا ہے. اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور دیکھیں یہاں پہ بہت اہم بات کی جا رہی ہے کہ انسان خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لے. ہم میں سے اکثر لوگ جب شرک کی بات کرتے ہیں نا تو ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بتوں کے آگے جھکتے ہیں اور ہم ان کو بڑا لک ڈاؤن کر کے کہتے ہیں شکر ہے بھئی ہم تو ایسا شرک نہیں کرتے. لیکن ایسے موقع پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے کون کون سے خدا بنے ہوئے ہیں, ہمارے کون کون سے بت ہیں جن کے آگے ہم دن رات جھکتے ہیں اور وہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے چلے جاتے ہیں. کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی ہی زندگی ہے اور ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے اور انہیں اس کا علم ہی نہیں. وہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں. اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لاؤ. آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے, پھر تمہیں مار ڈالتا ہے, پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا, جس میں کوئی شک نہیں, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. جانتے کیسے نہیں؟ قرآن ہر ایک کے گھر میں موجود ہے, لوگ جو ہے اس کو پڑھتے بھی ہیں لیکن بس سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اور جس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً. گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے اور ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جا رہا ہے اور آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دے دیا جائے گا. یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے ہیں. بس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کو ان کے رب اپنی رحمت تلے لے لے گا اور یہی صریح کامیابی ہے. یہی کیا کہا جا رہا ہے؟ ذالک ھو الفوز المبین. کامیابی تو یہی ہے کہ انسان نے عمل کیا, ایمان اور عمل کے ساتھ کام کیا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو داخل کرے گا. لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گناہ گار لوگ. اور جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے, ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے. اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں اور جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیر لیا اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ہنسی مذاق میں اڑایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے کوئی عذر اور معذرت قبول کی جائے گی. تو زندگی کی جو حقیقت ہوتی ہے نا, جو ریالٹی آف لائف ہوتی ہے, اس کو بہت سیریس لینا چاہیے. مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کا کہ وہ اس بات کو سیریس کسی طور پہ لینے کے لیے کسی طرح سے بھی تیار نہیں ہوتے. مطلب ہر وقت چاہیے ہے فن اینڈ انٹرٹینمنٹ. پھر آپ دیکھیں کہ پوری انڈسٹری بھی ہمیں ہر وقت یہی بات سکھاتی رہتی ہے کہ ایوری تھنگ از اباؤٹ فن, ایوری تھنگ از اباؤٹ انجوائنگ لائف. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بہت خوبصورت بات پہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے. بس اللہ کی تعریف ہے جو آسمان اور زمین اور تمام جہان کا پالنے والا ہے اور تمام بزرگی اور بڑائی آسمان اور زمین میں اسی کی ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا, کیا میں نے تجھے بیوی اور بچے نہیں دیے تھے؟ کیا عزت و آبرو نہیں دی تھی؟ کیا گھوڑے اور قسم قسم کی راحتوں میں آزاد نہیں رکھا تھا؟ بندہ جواب دے گا, ہاں پروردگار, بے شک تو نے ایسا ہی کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, پھر کیا تو میری ملاقات پر ایمان نہیں رکھتا تھا؟ وہ جواب دے گا, نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, پھر میں بھی آج تجھے ایسا ہی بھول جاؤں گا جیسا کہ تو مجھے بھول گیا.
اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عظمت میری تحمد ہے اور کبریائی میری چادر ہے، اور جو شخص بھی ان میں سے کسی کو بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ہم اس پہ عمل کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے جاننے دل سے پہچاننے والے بنیں، اور اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔